تو خلیفہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ معراج کے سلسلے میں سننا بھائی، میں چاہتا ہوں کہ معراج کے سلسلے میں علماء سے پوچھوں کہ جب رسول گئے معراج میں تو آسمان پھٹا کیسے پھر جڑا؟ النص على الأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام تأليف أبي القاسم علي بن محمد بن علي الخزار القمی. یہاں پہ میں کچھ روایات آپ کو ایک دو روایتیں پیش کرتا ہوں. یہ کتاب، اس کتاب میں صفحہ 152 میں یہ حدیث روایت ہے، ہمارے آقا ہمارے سید حضرت مولا حضرت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت امام باقر علوم اللہ تعالی سلام اللہ علیہ سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان میں لے گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے وہ ایک دفعہ نہیں ہے، کئی دفعہ ہے، کئی دفعہ ہے، ٹھیک ہے نا. اوحا الی ربی جل جلالہ، میرے رب میرے اللہ نے مجھ سے خطاب فرمایا شب معراج، ہاں شب معراج بخلوتگہ معبود لسان اللہ علی احمد اذنبود. شب معراج بخلوتگہ معبود لسان اللہ علی احمد اذنبود. شب معراج میں اللہ نے کس لہجے سے، یہ مناقب خوارزمی میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے، آپ معراج پہ گئے، عرش پہ گئے، اللہ نے آپ سے خطاب فرمایا ہے، تو اللہ کا لہجہ کیسا تھا، ان کی آواز کیسی تھی، ان کی بولی کیسا تھا؟ خالق کون کا آواز، خالق کون نے کس لہجہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گلا نہیں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کی زبان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ آواز کو خلق کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے زمین و آسمان خلق کیا ہے نا، ہم بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں، ہمیں زبان کی ضرورت ہے، ہونٹوں کی ضرورت ہے، گلے کی ضرورت ہے، پیمپڑوں کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا گیا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ معراج پہ گئی ہیں تو اللہ کا آواز کیسا ہے، اللہ کا لب لہجہ کیسا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب معراج بخلوتگہ معبود لسان اللہ علی احمد اذنبود. یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر آیت اللہ وحید خراسانی کا ہے. ان کا عقیدہ بڑا اچھا ہے، ان کا عقیدہ امامت میں، ولایت میں، اور محبت اہل بیت علیہم السلام میں، اور برات میں کافی اچھا ہے. لیکن وہ ہیں بہت بڑے اصولی آدمی ہیں، مجتہد ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بالکل امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے لہجے کے ساتھ، ان کی آواز کے ساتھ مجھے خطاب فرمایا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آباء طاہرین سے روایت کیا ہے، اپنے بابا سے، اپنے والد گرامی سے، حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام سے، انہوں نے شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ امیر العالمین امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شب معراج کو میں اللہ کے بارگاہ میں گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا، نام لیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، خوبصورت نام جو اللہ نے خود انتخاب فرمایا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے نا. وہ نام حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام، دنیا کی سب خوبیاں عزیزو، دنیا میں جتنی خوبی آپ کو نظر آتی ہے نا، ان کا سرچشمہ
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے حبیب کے آل ہیں سلام اللہ علیہ سلام اللہ. میں تو گناہ گار ہوں، میں ان کا نام کیسے لے لوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا پکارا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اطلعت الى الارض اطلاعة فاخترتک منها. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو خالق کون ہوں، میں تو زمین آسمان کا بنانے والا میں ہوں، سب میرے سامنے ہیں. میں نے پوری ہستی کو دیکھا ہے، پوری مخلوق کو دیکھا ہے. خلائق میں سے سب سے بہترین جو پایا ہے، سب سے جو بلند مرتبہ پایا ہے، سب سے جو فاضل پایا ہے، کامل پایا ہے، میں نے آپ کو پایا، میں نے آپ کو پایا، میں نے آپ کو پایا. تو میں نے آپ کو اپنے لیے حبیب بنایا، آپ کو اپنے لیے حبیب بنایا. وجعلتک نبی، اور میں نے تو آپ کو اپنا نبی بنایا ہے. وشققت لك اسما، وشققت لك من اسم اسما، اور آپ کے نام کو میں نے اپنے نام سے بنایا ہے. آپ کے نام کو اپنے نام سے بنایا ہے. فأنا المحمود، میں ہوں رب محمود، میں ہوں رب جو قابل حمد ہے. اور تو ہے اور آپ ہیں، آپ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اسم گرامی، وہ اسم گرامی جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں. ثم اطلعت الثانیہ، پھر میں نے پھر خلائق کو دیکھا ہے، میں سب کا خالق ہوں. ثم اطلعت الثانیہ، دوسری دفعہ آپ کے بعد جب میں نے پھر ہستی میں اپنے مخلوق میں خلائق میں نے نظر ڈالا ہے. فاخترت منها علی علیہ السلام، تو پھر میں نے سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، آپ جیسا اس کا نور، آپ جیسا اس کا جمال، آپ جیسا اس کا کمال، میں نے کن کو پایا؟ آپ کے بھائی، آپ کے نفس نفیس حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو پایا. وجعلته وصیک، اور میں نے ان کو آپ کا وصی بنایا ہے. وخلیفتک، اور میں نے ان کو آپ کا جانشین بنایا ہے. وزوج ابنتک، اور میں نے ان کو آپ کی بیٹی، آپ کی صاحبزادی سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کا ان کا شوہر بنایا. وابا ذریتک، اور میں نے ان کو آپ کی اولاد کے والد بنایا ہے. آپ کی اولاد، آپ کی نسل ان کی نسل سے ہوگی انشاءاللہ تعالی. وشققت له اسما من اسمائی، اور میں نے ان کا نام اپنے نام سے میں نے ان کا اسم مبارک میں نے خود چنا ہے، میں نے خود نام رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت ہمارے مولا، ہمارے آقا امیر العالمین، امیر المؤمنین، سید المسلمین سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے، تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے آپ کو پتہ ہے، واقعہ سنا ہوگا، کافی مشہور ہے. اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہے تھے تو اللہ کی جانب سے حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ لوح آیا تھا، ٹیبلٹ آیا تھا. تو اس میں لکھا تھا کہ میں نے اس میں اشعار کافی مشہور ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام یہ میرا ولی ہے اور یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، ان کا نام کوئی اور نہ رکھنا، ان کا نام میں نے انتخاب کیا ہے، اللہ رب العزت نے انتخاب کیا ہے، اور ان کا اسم گرامی وہی ہے جو اس حدیث شریف میں ہے. فَأَنَا الْعَلِيُّ الْأَعْلَى، کہ میں ہوں علی، میں ہوں اعلیٰ، اور یہ میرے حجت ہیں، آپ کے وصی ہیں، یہ علی علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر فرمایا وجعلت، اللہ نے فرمایا شب معراج فرمایا وجعلت فاطمة سلام اللہ علیہا والحسن والحسین سلام اللہ علیہم اجمعین من نورکما، اور میں نے خلق کیا، میں نے بنایا صدیقہ طاہرہ حوراء انسیہ لا انسیہ سلام اللہ علیہا کو، اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو، اور ہمارے آقا، ہمارے مالک حضرت امام حسین علیہ السلام کو میں نے آپ کے نور سے ان کو خلق کیا ہے، آپ دونوں کے نور سے خلق کیا. ثم عرضت ولایتهم علی الملائکۃ، پھر میں نے آپ کی ولایت، آپ کی بادشاہت، آپ کی حق طاعت، پنجتن پاک کی حق طاعت
میں نے ملائکہ کو اس بات کا آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے، فرمان صادر کی ہے، ملائکہ کو پکارا ہے کہ یہ تم پر افضل ہیں، یہ تم پر اقدم ہیں، یہ تم سے اعلیٰ مرتبہ ہے، ان کی طاعت کرنا۔ فمن قبلها كان عند من المقربین، تو جو ان ملائکہ نے جو سب سے پہلے قبول کیا، سب سے پہلے آگے بڑھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ملائکہ مقربین ٹھہرائے۔ تو یہ پتہ چلا خلقت کی داستان بہت طویل ہے، یہ تو صرف ایک جملوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، کہ ملائکہ نے کیسے اقرار کیا، کس طرح اعتراف کیا اپنے غلامی کا، اپنی نوکری کا، کن کے سامنے؟ ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کے سامنے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان عبدا عبدنی حتی ینقطع ویسیر کالشن البالی، اگر اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک شخص میری عبادت کرے اور میرے سامنے نمازیں پڑھے، روزے رکھیں، اور ساری زندگی اس کی اسی میں گزر جائے کہ نسک میں، عبادات میں اس کی زندگی گزر جائے، توبے میں، استغفار میں، نماز شب میں، قراءت قرآن میں، روزوں میں اس کی عمر گزر جائے، اور اس کی عمر کا کس طرح پہنچ جائے؟ یسیر کالشن البالی، جو مشکیزہ ہوتا ہے، پانی کا مشک آپ نے دیکھا، پانی کا مشک جب پرانا ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، تو اس میں بڑے دراڑیں پڑتی ہیں، تو یہ شخص اتنا بوڑھا ہو جائے کہ بالکل پانی کا جو مشک، پرانا مشک، پٹا ہوا مشک ہے، اس طرح بن جائے، یعنی بالکل بوڑھا بن جائے، بالکل وہ ضعف کی حالت میں، یعنی ایک شخص 90 سال اس نے صرف عبادت کی، ٹھیک ہے نا، یا 100 سال اس نے عبادت کی، بہت بوڑھا آدمی ہو گیا۔ ثم اتانی جاحدا لولایتکم، پھر وہ میرے پاس آ جائے اور آپ کی ولایت کا وہ منکر ہو، آپ کی امامت کا وہ منکر ہو۔ ما اسکنتہ جنتی، منکر جاہد کس کو بولتے ہیں؟ جاہد اس کو بولتے ہیں جو جانتا ہے انکار کرتا ہے، جو جانتا ہے وہ انکار کرتا ہے۔ اب شخص جاہل ہے، جاہل جاہد نہیں ہوتا، یہ اس کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ ما اسکنتہ جنتی، میں اس کو جنت میں کبھی جگہ نہیں دوں گا ایسے شخص کو جو جاہد ہو، ولایت کا منکر ہو، انکار کرے۔ ولا اذللتہ تحت عرشی، اور میں اس کو اپنے عرش کے سائے کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتحب ان تراہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اپنے اوصیاء کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تم اپنے اوصیاء طاہرین علیہم السلام کو دیکھنا چاہتے ہو؟ قلتو، میں نے عرض کیا، یا رب، نعم یا رب، جی بالکل میرے رب، میں ان کو زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فقال عز وجل ارفع رأسک، تو میرے رب عز وجل نے حکم دیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اوپر اٹھائی، اوپر نظر کیجیے۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ سے خطاب ہو رہا تھا تو ادب سے سر ان کا جھکا ہوا تھا، نظریں نیچی تھی، تو اللہ نے حکم دیا کہ اوپر دیکھ لیں۔ فرفعت رأسی، تو اللہ کا حکم کی اطاعت کیا، میں نے سر اوپر کیا۔ فإذن بأنوار علی علیہ السلام، تو میں نے ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ نور ظاہر ہو گئے، نور ظاہر ہو گئے۔ اب نور ظاہر ہو گئے، اس انوار کو ہم الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں آپ کے سامنے، لیکن ان الفاظ کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کیا دیکھا، انہوں نے کیا جلال تماشا کیا، کیا جمال تماشا کیا، وہ کس طرف محو صورت علی علیہ السلام ہوئے، وہ کس طرح حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور ائمہ ابرار علیہم السلام کی عظمت کو دیکھا شب معراج۔ وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، ہم تو اس کا فکر بھی نہیں کر سکتے، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ فرفعت راسی، میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا، فإذا بأنوار علی علیہ السلام، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ انوار ہیں، عظمت ہے، کن کی؟ سید المسلمین علیہ السلام کی، اور سید نساء العالمین علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی، اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی، اور ہمارے سید ہمارے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کی، وعلی ابن الحسین، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی، اور حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام کی، اور حضرت امام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام کی، اور ہمارے آقا حضرت باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام کی، اور ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے بادشاہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی،
اور ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت محمد ابن علی الجواد سلام من اللہ علیہ اجمعین کی، اور علی ابن محمد حضرت امام ہادی نقی علیہ السلام کی، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سلام من اللہ سلام من اللہ سلام من اللہ سلام من اللہ علیہم اجمعین۔ اور ان کے بعد جو 12واں، بلکہ یہاں پر 12واں امام اور 13واں معصوم، انہوں نے مشاہدہ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس میں گرامی ہے جو ہم نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ابن الحسن لقب شریف ہے ان کا، جو دین حق کو اقامہ فرمائیں گے، دین حق کو اقامہ فرمائیں گے فی وسطہم، وہ ان کے مرکز میں تھا سلام اللہ علیہ، مرکز میں چاروں طرف آباء طاہرین وسط میں ان کا وارث، ان کا وصی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کأنہ کوکب دری، اتنا نور تھا میرے فرزند، میرے آخری وصی حضرت خاتم الاوصیاء سلام اللہ علیہ کے اتنا نور تھا، ان انوار مقدسہ میں ان کا نور سب سے زیادہ چمکدار، ان کا نور سب سے زیادہ پرفروغ، ان کا نور سب سے زیادہ منور، کأنہ کوکب دری، کوکب بولتے ہیں ستارے کو، دری بولتے ہیں بہت پردرخشش۔ فقلت یا رب، میں نے عرض کیا اے میرے پروردگار، من ہؤلاء، میں نے عرض کیا اے میرے رب بتا میرے یہ کون ہے، یہ کون؟ فرمایا ہؤلاء الائمہ، فرمایا کہ یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام، یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یہاں پر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آیا دربار میں ایک دانشور اپنے زمانے کا، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ خلیفہ وقت سے جو بھی بادشاہ رہا ہو مسلمانوں کا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ جو آسمان ہے، یہ آسمان 7 ہیں، اور یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ایک کے اوپر دوسرے ہیں، جیسے پیاز کا چھلکا نہیں ہوتا، چھلکے پہ چھلکا چھلکے پہ چھلکا، اس طریقے سے یہ 7 ہیں۔ تو خلیفہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ معراج کے سلسلے میں، سننا بھائی، میں چاہتا ہوں کہ معراج کے سلسلے میں علماء سے پوچھوں کہ جب رسول گئے معراج میں تو آسمان پھٹا کیسے، پھر جڑا کیسے؟ ہاں بھائی، جب پیاز کے چھلکوں جیسا ہے تو سوال تو ہوتا ہے کہ یہ پھٹا کیسے اور یہ جوڑا کیسے؟ اچھا بھائی، اب رسول کی معراج پہ تو سوچ رہے ہیں کہ پھٹا کیسے اور جوڑا کیسے؟ جب آدم اتر رہے تھے تو کسی نے نہیں سوچا کہ پھٹا کیسے جوڑا کیسے؟ عجیب ہے یہ مسلمانوں کا مزاج، عجیب ہے، دوہرا معیار ہے۔ اچھا دیکھو، بڑے کام کی بات کہنے جا رہا ہوں، یہ آسمان پھٹا کیسے جوڑا کیسے؟ علماء آئے، علماء بیٹھے، اور اس مسلمان دانشور نے کہا کہ بھائی آپ تو علماء کرام ہیں، اور آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو سارے آسمان ہیں یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ہیں، تو یہ بتائیں کہ جب پیغمبر معراج میں گئے تو آسمان پھٹا کیسے اور پھر دوبارہ جوڑا کیسے؟ سوچتے رہے بڑی دیر تک، علماء ہے، وقت تو چاہیے سوچنے کے لیے۔ اچھا پھر آپس میں گفتگو بھی کی انہوں نے، ہاں آپس میں گفتگو بھی، آہستہ آہستہ، کوئی لوگ نہ سنے۔ پھر جانتے ہو جو سینئر عالم تھا اس نے کہا کہ اصل میں معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی، اس دن سے معراج روحانی کا عقیدہ آیا۔ جب جواب نہ دے سکے تو عقیدہ ہی بدل دیا۔ جب جواب نہ دے سکے تو عقیدہ ہی بدل دیا۔ اس نے کہا کہ یہ تیرے دربار کے علماء یہ چونکہ جواب نہ دے سکے اس لیے یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی، ہمیں تو صحیح جواب چاہیے۔ وزیر حیران ہے، خلیفہ حیران ہے، دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ایک تیسرا شخص جو دور کھڑا ہوا تھا اس نے آ کے کہا وزیر سے کہ میں خلیفہ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہا کہ میں اس سے کہوں گا براہ راست۔ کہا آجا، قریب آیا، کہا کہ امیر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
ابھی ہے، نسل محمد کا ایک امام زندہ ہے. جس کو معراج ہوئی تھی نا، اس کا بیٹا زندہ ہے. کہا کون؟ کہا جعفر صادق. کہا بلاؤ. امام تشریف لائے اور آ کے بیٹھے. بھائی توجہ رہے، خدا کی قسم توجہ رہے. اس لیے کہ واقعات تو واقعات ہیں، میں تو صرف ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں. کہا فرزند رسول، آپ تو خیر رسول اللہ کی نسل ہے، یہ مجھے بتلائیے آپ قائل ہیں کہ آپ کے جد جسم کے ساتھ گئے تھے؟ کہا کہ ہاں، میرا عقیدہ یہی ہے. ہم اعتراضات سے گھبرا کے عقیدہ نہیں بدلا کرتے. عقیدہ یہی ہے. اچھا عقیدہ یہی ہے تو کہا فرزند رسول اب آپ یہ بتلائیے کہ جب پیغمبر جسم کے ساتھ معراج میں گئے تو یہ آسمان پھٹا کیسے اور آسمان جڑا کیسے؟ سوچا نہیں میرے امام نے. کہا کہ یہ بتلا کہ تو نے کشتی پہ سفر کیا ہے؟ کہا کہ فرزند رسول بہت کیا ہے. کہا کہ جب کشتی چلتی ہے تو آگے آگے پانی پھٹتا ہے، پیچھے پیچھے پانی جڑتا ہے، پھٹا کیسے جڑا کیسے؟ پھٹا کیسے پانی؟ آگے پھٹا کیسے؟ پیچھے جڑا کیسے؟ کہا اچھا چھوڑ تو کشتی کو، یہ بتا کہ گھوڑے پہ تو بیٹھ کے چلتا ہے نا؟ کہا کہ ہاں فرزند رسول بہت چلتا ہوں. کہا آگے آگے ہوا پھٹتی کیسے، پیچھے جڑتی کیسے؟ تو یہ جواب وہی دے سکتا ہے جو آسمانوں کی خلقت کا گواہ ہو.